السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، قطر نے کمال کر دیا، مطلب شاید ہی کسی میں اتنی جرت ہوگی۔ اس ملک نے جب سے یہ پوری جنگ شروع ہوئی ہے، اس ملک نے تب سے لے کے اب تک کمال ہی کمال کیا ہے۔ قطر ایک ایسا ملک ہے جس کو باقاعدہ طور پہ میں کل کی خبر دے رہا ہوں آپ کو، خبر تو اصل میں آج کی ہے لیکن ضمنی خبر آپ کو کل میں دے رہا ہوں۔ ایک امریکی وزیر خارجہ نے باقاعدہ کل قطر کو دھمکی دی۔ ہمیں لگا کہ ہو سکتا ہے اس دھمکی کے بعد قطر جو کر رہا ہے وہ نہیں کرے گا۔ کیا کر رہا تھا یہ بتاؤں گا میں آپ کو، لیکن قطر نے کیا کیا؟ قطر نے آج ایسی چپیڑ ماری ہے اسرائیل کے منہ پہ، امریکہ کے منہ پہ، پورے مغرب کے منہ پہ ایسی چپیڑ ماری ہے قطر نے میرے خیال ہے نمائندگی کی ہے تمام مسلمانوں کے جذبات کی، مسلمان عوام کے جذبات کی، حکمرانوں کے نہیں۔ حکمران جو ہے وہ ستو پی کے زوئے میں ہے اس وقت۔ اب صورتحال یہ ہے ناظرین کہ اس وقت مسلمان ممالک کچھ بول رہے ہیں، کچھ خاموش ہیں، کچھ ایکشن لے رہے ہیں، لیکن کچھ مسلمان ممالک ایسے بھی ہیں، ایک آدھا مسلمان ملک ایسا ہے جو بغیرتی کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز ہے۔ یعنی اگر بغیرتی کا کوئی درجہ ہونا تو اس میں جو نمبر 1 ہوگا وہ یہ ملک ہوگا۔ اس ملک کا اس قدر گھٹیا کردار رہا ہے، اور آج سے نہیں، شروع دن سے، لیکن جب سے جنگ شروع ہوئی ہے یہ مسلمان ملک انتہائی بے شرمی اور خباثت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ملک نے کیا کیا ہے، قطر پہلے سے کیا کر رہا تھا، قطر کے ساتھ اب کیا ہوا، اور قطر نے جو آخری چھکا مارا ہے نا، اس سے سارے رونے دھونے دھو دیے ہیں سب کے ناظرین۔ لیکن اس سے پہلے درخواست آپ سے یہ ہے دوستو کہ یہ ویڈیوز بڑی ریسرچ کے بعد ہم آپ تک لے کر آتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ ایک ازدحام ہوتا ہے ایسی الٹی سیدھی خبروں کا، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ فلسطین کے حوالے سے اوتھینٹک نیوز آپ تک پہنچے۔ آپ اگر چینل کو سبسکرائب کریں گے اور یہ لائک کا بٹن اگر آپ دبا دیں گے تو ہماری اس ویڈیو کو یوٹیوب زیادہ سے زیادہ اور لوگوں کو دکھائے گا، یہ پیغام ہمارا جگہ جگہ پھیلے گا۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو اس بے شرم ملک کا بتاتا ہوں وہ کون سا ہے، پھر بتاتا ہوں قطر نے کیا کارنامہ کیا۔ دوستو، ایک ایسا ملک ہے جس کو مغرب بھی کرٹیسائز کر رہا ہے۔ مزے کی بات ہے، اس ملک کو جو مغربی ممالک ہیں وہ بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، وہ ہے اردن، جارڈن۔ اردن ایک ایسا ملک ہے ناظرین جس کی سرحدیں اسرائیل سے ملتی ہیں، اور فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آج، اس میں بہت بڑا کردار اس نحوست کا بھی ہے جو کہ بالکل اسرائیل کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ میں بڑی کھلے الفاظ سے سوال کروں گا۔ خبر کیا آئی دوستو؟ عرب آرگنائزیشن فار ہیومن رائٹس ان یو کے میں انسانی حقوق کی کچھ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ عرب ملکوں سے ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ اردن کو کرٹیسائز کیا ہے، کیونکہ ابھی حال ہی میں، اگر آپ نے میرے ویلاگز کو فالو کیا ہو مسلسل، حال ہی میں نے بتایا تھا کہ امریکن شپس ہیں طیاروں سے بھری ہوئی جو کہ آئی ہیں اس وقت ساحل پہ، اسرائیل اور فلسطین کے ساحل پہ آئی ہیں، اور کچھ سامان ہے، جنگی سامان ہے جو کہ اسرائیل کو چاہیے تھا، وہ اسرائیل کو انہوں نے دینا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ کس راستے سے انہوں نے اسرائیل بھیجا ہے؟ اردن کے راستے سے۔ امریکہ کو باقاعدہ اردن نے اڈے دیے کہ آپ یہاں پہ آئیں، آپ کے جہاز یہاں پہ لینڈ کریں، اور سامان جو ہے، جنگی سامان، وہ سامان جو اسرائیل نے فلسطینیوں کے قتل عام میں استعمال کرنا ہے، وہ یہاں سے گزاریں۔ یہ پوری یہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ According to the organization, 62 US Israeli flights transported ammunition, missiles, vehicles and much more. 62 فلائٹس اسرائیلیوں نے اردن اور امریکیوں نے اردن سے اسرائیل کی ہیں۔ 62 فلائٹس، 62 فلائٹس، جس میں اسلحہ تھا، جس میں میزائل تھے، گولہ بارود ہر طرح کا موجود تھا، وہ اردن کے ذریعے انہوں نے پہنچایا اسرائیل کے اندر۔ While their king was barking against Israel، یہ ایک بندے نے لکھا ہوا ہے، ٹویٹر کیا ہوا ہے، میں اس کو ایڈٹ کر دیتا ہوں، یہ الفاظ ٹھیک نہیں ہے بارکنگ والے، یعنی ان کا جو بادشاہ، اب انہوں نے چکر کیا کیا، میں نے بہت پہلے خبر دی تھی، ان کا بادشاہ جو ہے وہ فوجی وردی پہن کے، کیونکہ اردن میں بادشاہت ہے، وہاں پہ جمہوریت نہیں بادشاہت ہے، ان کا بادشاہ فوجی وردی پہن کے ٹی وی پہ آ گیا، ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، سب ڈرامہ تھا۔ یہ بندہ، ان کا جو بادشاہ ہے اردن کا، یہ بندہ اتنے دنوں سے ڈرامہ کر رہا تھا، اور اب یہ خبر پتہ چلی ہے کہ یہ تو اندر ملا ہوا تھا۔ اور یقین کیجئے مسلمانوں کی حالت ایمی پتلی نہیں ہے، ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ، کوئی نہ کوئی میر جعفر میر صادق رہا ہے ہمارے بیچ، ورنہ 57 عرب ممالک، 1.5 ارب کی آبادی ہے مسلمانوں کی آبادی دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اور ہمیں چند لاکھ یہودیوں نے جو ہے وہ گما کے رکھا ہوا ہے 1.5 ارب کی آبادی کے مسلمان ملکوں کو۔
یہ اندر ہمارے غدار ہمارے پائے جاتے ہیں, ایسے بے شرم لوگ پائے جاتے ہیں ناظرین. لیکن اب آتے ہیں ایک اور ایسے ملک پہ جس نے کمال کر دیا ناظرین, قطر نے آج جو حرکت کر دی ہے, میں کہتا ہوں اس نے مسلمانوں کی ترجمانی کی ہے. قطر کو کل دھمکی دی تھی اینٹونی بلنکن جو کہ وزیر خارجہ امریکہ کے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر قطر کے ٹی وی چینل الجزیرہ نے باز نہ آیا جس قسم کی وہ رپورٹنگ کر رہا ہے تو سخت نتائج بھگتنا پڑیں گے. آپ یاد رکھیں اس وقت جو ایک انٹرنیشنل لیول کا ٹیلی ویژن ہے نا, جو بی بی سی CNN کو ٹکر دیتا ہے, وہ الجزیرہ ہے. الجزیرہ نام سنا ہوا نا آپ نے؟ الجزیرہ بیسیکلی قطر کا چینل ہے. اس کا ہیڈ آفس قطر میں ہے. اس کا اونر جو ہے وہ مسلمان ہے. الجزیرہ مسلسل فلسطینیوں کی آواز بنا ہوا ہے اس جنگ میں. الجزیرہ مسلسل غزہ کی اس علاقے پہ جہاں بمباری ہو رہی ہے وہاں پہ جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ کوریج کر رہا ہے. اور ٹوٹل الجزیرہ کے ان 19 دنوں میں, 19 دن ہو گئے جنگ کو چھڑے, 19 دنوں میں الجزیرہ کے 22 صحافی شہید ہوئے ہیں. میں نے اپنے ٹویٹر پہ, آپ میرے ٹویٹر پہ جائیے گا, لنک نیچے موجود ہے, اس پہ میں نے وہ ویڈیوز لگائی ہیں کہ جہاں پہ باقاعدہ طور پہ الجزیرہ کے جو صحافی ہیں وہ کوریج کر رہے تھے جو اسرائیلی بمبارمنٹ ہے اس کی, اور ان پہ بم گرائے گئے. ایک فوٹیج ہے جس میں 2 صحافی, ایک ڈاکٹر اور ایک صحافی, الجزیرہ کا صحافی ہے, وہ کیا کر رہا ہے, وہ فوٹیج کوریج کر رہا ہے ساری, اور وہ ڈر رہا ہے, ڈر بھی رہا ہے ڈیفینیٹلی, بم گر رہے ہیں. تو اچانک سے کوریج کے دوران بم گرتا ہے اور جس ہاتھ میں کیمرہ تھا وہی ہاتھ خون سے لت پت زمین پر نظر آتا ہے. وہ ویڈیو دیکھیے گا جا کے, میرے ٹویٹر پہ موجود ہے, وہ جا کے دیکھیے گا آپ, بے شمار ایسی ویڈیوز موجود ہیں. اور آج ایک اور صحافی الجزیرہ کا, اس کی ویڈیو بھی میں نے لگائی, اس کی بیوی اور بچے کو مار دیا گیا, بیوی بچہ اور بیٹی کو مار دیا گیا. ایک صحافی کے ساتھ ایک اور کام کیا انہوں نے, ایک صحافی کو انہوں نے خبر دی جناب کہ الجزیرہ کا صحافی تھا, انتقام لے رہے ہیں الجزیرہ سے. کیسے؟ ایک صحافی تھا الجزیرہ کا, اسے کہا کہ ہم فلاں بلڈنگ جو فلسطین کی غزہ کی فلاں بلڈنگ ہے اس پہ ہم بم پھینکنے لگے ہیں تو اس کو خالی کروا لو. صحافیوں نے بتایا, بلڈنگ کے مکینوں کو خالی ہو گئی بلڈنگ. اب صحافی کا کام ہے کوریج کرنا. اس نے وہ ایک اور محفوظ مقام پہ چلا گیا اور اس نے وہاں پہ اپنا کیمرہ لگا لیا کہ جیسے ہی بم گرے گا اس بلڈنگ پہ میں اس کو ریکارڈ کر لوں گا. اسرائیل نے بم پتہ کہاں پھینکا؟ وہاں نہیں پھینکا جہاں کہا تھا, جہاں وہ صحافی کھڑا تھا اسرائیل نے وہاں بم پھینکا. یہ الجزیرہ, میں کہتا ہوں الجزیرہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, اس نے 22 شہید دیے. دنیا کو پتہ نہ چلتا. آج جو فوٹیجز ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے وہ الجزیرہ کی مرہون منت ہے. وہاں تو انٹرنیٹ بند کیا ہوا انہوں نے غزہ میں, عام لوگ تو موبائل کی فوٹیجز بنا ہی نہیں سکتے. یہ الجزیرہ کی مرہون منت ہے. اینٹونی بلنکن نے الجزیرہ کو دھمکی دی کل, آج انہوں نے اس کے مزید صحافی مار دیے. قطر نہیں رکا, اسٹیٹ اونر قطر نہیں رکا. الجزیرہ قطر والوں کا ہے نا, نہیں رکا. اس نے آج کیا کیا, آج کی خبر سنیے ذرا, آج کی خبر سنیں گے آپ حیران رہ جائیں گے. لے جناب, قطر نے 8 انڈینز کو, اور انڈین بھی کون, جو کہ نیوی کے ڈیکوریٹڈ کمانڈر تھے, 8 نیوی کے انڈین کمانڈرز جو تھے ان کو سزائے موت دے دی ہے کیونکہ وہ قطر میں بیٹھ کے اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے. یہ بہت ہیوی کام کر دیا. قطر نے کہا نہیں بیٹا ایسے نہیں. ایک تو انڈینز کو, انڈیا کو جو بہت مرچیں لگی ہوئی تھی اسرائیل کی حمایت کی, مودی بار بار ٹویٹ کر رہے ہیں اسرائیل کی حمایت میں, اسرائیل کی حمایت میں انڈیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں. بھیا اگر کوئی فلسطین کے لیے جھنڈا لے کے نکل پڑتا ہے اس کو پولیس مارتی ہے وہاں پہ. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا یہ لو, انہوں نے 8 انڈینز کو سزائے موت, سیدھی کوئی چکر نہیں. ہم نے تو کلبھوشن پال کے رکھا ہوا نا یہاں پہ, ہم تو کھلا پی رہے ہیں اس کو, موٹا تازہ کر رہے ہیں ہم, پتہ نہیں کیوں رکھا ہوا ہے ہم نے. انہوں نے کہا نہیں, پکڑے بندے پکڑے, انہوں نے لٹکا دو ان کو, سزائے موت دے دی انہوں نے. یہ پیغام دیا انہوں نے اسرائیل کو کہ یہ لو. تو یہ بڑا ہیوی کام کر دیا ہے, میں سمجھتا ہوں بہت جگرے والا کام ہے جو کہ قطر نے کیا ہے. آپ لوگ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, اپنی رائے دیجیے گا. خیال رکھیے, چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے کیونکہ یہ چینل ڈیڈیکیٹڈ ہے فلسطین کے حوالے سے. آپ کا پیغام تبھی پہنچ پائے گا اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے, چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے. اللہ نگہبان.